دنیا میں سب سے زیادہ پیار بھری کہانی کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ یا پھر یہ؟ آج ہم آپ کو ایک ایسا پیار بھرا قصہ سنانے جا رہے ہیں جو نہ تو ہیر اور رانجھا کے درمیان ہے اور نہ ہی رومیو اور جولیٹ کے درمیان، بلکہ یہ کہانی ہے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور رتی پٹیٹ کی، جس کو آج 100 سال ہونے کے قریب ہیں۔ ممبئی کے اس آرام باغ قبرستان میں جامن کے پیڑ کے سائے تلے رتن بائی عرف رتی نہیں بلکہ محبت کی پوری داستان دفن ہے۔ قیام پاکستان اور آزادی کی کہانی کا ایک باب جناح کے جنون اور رتی کے عشق سے بھی جڑا ہے۔ یہ کہانی ہے محبت کی تکون کی، ایک ایسی تکون جس کے ایک کنارے پر جناح ہیں تو دوسرے کنارے پر پاکستان اور تیسرے کنارے پر رتی تھیں، جنہوں نے ایک ایسے شخص سے محبت کی جو لاکھوں انسانوں کے دلوں میں رہتا تھا اور جس کے ہاتھ میں کروڑوں لوگوں کا مستقبل تھا۔ When one has been as near to the reality of the life as I have been, dearest one, only remembers the beautiful and the tender moments, and all the rest becomes a half-veiled mist of unrealities. رتی کا جناح کے نام یہ محبت نامہ اہل دل کے لیے نادر دستاویز ہے۔ رتی کا آنسوؤں میں بھیگا یہ خط ان کا آخری خط بن گیا۔ ان لفظوں میں قید یہ کہانی 1916 کی ہے، جب محبت کی یہ لازوال داستاں شروع ہوئی۔ جناح 1916 میں مغربی بنگال کے پرفضا شہر دارجلنگ میں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے گئے تھے۔ وہیں ان کی آنکھیں پریوں جیسا حسن رکھنے والی نرم و نازک لڑکی رتن بائی سے چار ہوئیں۔ انگریزی ادب کی دل دادا رتی کو ان کے حسن اور دلکشی کے باعث ممبئی کا پھول کہا جاتا تھا، جبکہ جناح ریاست کے سب سے معروف وکیل، ذہین ترین انسان اور انتہائی نفیس ملبوسات پہننے والے جاذب نظر شخص کے طور پر جانے جاتے تھے۔ رتی ہندوستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بانی پٹیٹ خاندان کے سر ڈنشا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ سر ڈنشا جناح کے کلائنٹ اور دوست تھے۔ جناح چھٹیاں گزارنے کے لیے انہی کے گھر رہائش پذیر تھے۔ دیو مالائی شخصیت کے حامل 40 سالہ جناح کی پرمغز گفتگو نے 16 سالہ رتی کو اتنا متاثر کیا کہ وہ جناح پر مر مٹی تھی۔ جناح دارجلنگ سے واپس آئے تو اپنی سیاسی زندگی میں دوبارہ مصروف ہو گئے، لیکن وہ اس مصروفیت میں بھی رتن بائی کو نہیں بھول پائے تھے، اور اب ان کے دل میں بھی رتی کے لیے جگہ بن چکی تھی اور وہ رتی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ رتن بائی کے والد کو کس طرح اس شادی کے لیے آمادہ کریں، لیکن جناح بھی ہندوستان کے صف اول کے ماہر قانون تھے۔ ایک دن وہ ڈنشا پٹیٹ کے گھر پہنچ گئے اور جناح نے اپنی دوستی اور سر ڈنشا کے ذہنی سکون کو ہمیشہ کے لیے داؤ پر لگا دیا۔ جناح کے ایک دوست ایم سی چھاگلا، جو بعد میں ممبئی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنے اور ایک زمانے میں جناح کے ماتحت کام بھی کر چکے تھے، انہوں نے اپنی کتاب روزز ان دسمبر این آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے کہ دارجلنگ سے واپس آنے کے بعد ایک شام محمد علی جناح سر ڈنشا پٹیٹ کے پاس پہنچے اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ان سے پوچھنے لگے کہ مختلف فرقوں کے افراد کے مابین شادیوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔ سر پٹیٹ نے، جو صورتحال سے بالکل بے خبر تھے، بہت زور دے کر اپنی اس رائے کا اظہار کیا کہ ایسی شادیوں سے قومی یگانگت اور یکجہتی میں خاصا اضافہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ یہی شادیاں فرقہ وارانہ منافرت کا آخری حل ثابت ہوں۔ جناح اس سے بہتر جواب کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بحث پر مزید الفاظ ضائع کیے بغیر اپنے دوست سے دو ٹوک الفاظ میں کہا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کا آرزومند ہوں۔ سر ڈنشا سکتے میں رہ گئے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی رائے کے خود ان کی ذات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ انہیں سخت طیش آ گیا
اور انہوں نے ایسی کسی بات کو سوچنے تک سے انکار کر دیا جو ان کے نزدیک لغو اور مضحکہ خیز تھی۔ اس کے بعد سر ڈنچا نے رتی کی جنا سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی۔ اس بات کی حتمی تصدیق کبھی نہیں ہو سکی کہ ان دو افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو کتنی سچی تھی، کیونکہ نہ جنا نے کسی کو اعتماد میں لیا اور نہ ہی سر ڈنچا نے اس بارے میں کوئی بات کی۔ 20 فروری 1918 کو رتن بائی 18 سال کی ہو چکی تھیں اور اب وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد تھیں۔ انہوں نے جنا کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اپنی سالگرہ کے روز رتی خاموشی سے اپنا گھر چھوڑ کر جنا کے گھر چلی گئیں اور 19 اپریل 1918 کے اخبارات نے یہ سرخیاں لگائی کہ رتی اسلام قبول کر کے رتی سے اب مریم جنا بن چکی ہیں۔ جنا اور مریم اپنے وقت کا پرکشش ترین جوڑا قرار پایا۔ جنا ایک کامیاب وکیل ہی نہیں، ہندوستان کے سرکردہ سیاسی رہنما بھی تھے اور ان کا زیادہ تر وقت وکالت کے علاوہ سماجی اور سیاسی مصروفیات میں گزرتا تھا۔ بے حد نازک مزاج اور حساس طبیعت رکھنے والی رتی کے دل میں جنا کی طرف سے وقت نہ ملنے کا دکھ پلنے لگا اور ایک روز وہ اپنی بیٹی کے ہمراہ لندن روانہ ہو گئی اور انہوں نے ایک خط میں اپنے دل کا حال بیان کر دیا۔ It will always give me a pleasure to hear from you. So if you have superfluous moment on your hand, you know where to find me. I do not lose myself. And just one more thing. Go and see Jana. Tell me how he is. He has half of overworking himself. And now that I'm not there to tease and bother him, he will be host than ever. لندن سے واپسی پر رتی کی محبت نے جنا کی قربتوں کو آواز دی۔ یہ وہ وقت تھا جب جنا مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے بیک وقت کئی محاذوں پر لڑ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی بچانے کی بھرپور کوشش کی اور رتی کے گلے شکوے دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ تفریحی دورے پر یورپ چلے گئے۔ رتی اور جنا کا یہ دوسرا ہنی مون بچھڑ کر ملنے کی بجائے مل کر بچھڑنے کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ 1927 میں محمد علی جنا مسلم لیگ کے تنظیمی سلسلے میں ممبئی سے دلی چلے گئے۔ اس دوران جنا کانگریس کے رہنماؤں سے چمکھی جنگ لڑ رہے تھے اور ایک بار پھر رتی کو وقت نہ دے پائے۔ رتی ممبئی کے تاج محل ہوٹل میں ایک کمرہ لے کر رہنے لگی تھی۔ تنہائی اور محبت میں ناکامی ان کے دل کا روگ بننے لگی تھی۔ اسی دوران ان کا جنا کے نام یہ خط ٹوٹتی محبت کی کہانی بیان کر رہا ہے۔ Remember me, beloved, as the flower you plucked and not the flower you treated upon. Darling, I love you. I love you and had a love. You just a little less. I might have remained with you. The higher you set your ideal and the lower it falls. I have loved you, my darling, as it is given a few men to be loved. I'm only sweet to you that the tragedy which commenced in love should also end with it. محبوب کی دوری اور تنہائی کا شکار رتی پہلے آنتوں میں سوزش اور پھر ٹی بی کے مرض کا شکار ہو گئی۔ وہ ہر لمحہ موت سے قریب تر ہوتی چلے جا رہی تھیں اور اس صورتحال نے جنا کو دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ ایک طرف رتی کی انمول محبت تھی اور دوسری طرف 18 کروڑ مسلمانوں کا مستقبل جو جنا کے ہاتھ میں تھا۔ جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی۔ جنا نے رتی کو ٹوٹ کر چاہا تھا، لیکن وہ اپنی محبت کے لیے کروڑوں مسلمانوں کا مستقبل داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی محبت قربان کر دی اور ممبئی کا پھول کہلانے والی رتی ایک دن 5 اسٹار ہوٹل کے شاندار کمرے میں بیماری اور تنہائی سے لڑتے ہوئے دم توڑ گئی۔ رتی کی موت نے جنا کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اگرچہ انہوں نے اس دکھ کو اپنے عظیم مقصد پر حاوی نہ ہونے دیا، لیکن سچی محبت ہمیشہ کے لیے ساتھ چھوڑ جائے تو ضبط کے بندھن ٹوٹنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں مضبوط ترین اعصاب رکھنے والے شخص جنا کو دنیا نے صرف 2 بار روتے دیکھا۔ پہلی بار
جناح کی آنکھوں سے اس وقت آنسو جاری ہوئے جب اس رتی کو دفنایا جا رہا تھا کہ جسے جناح نے ٹوٹ کر چاہا تھا اور مریم بنایا تھا۔ دوسری مرتبہ اگست 1947 میں اس وقت ان کی پلکیں بھیگ گئیں جب انہیں آخری بار ممبئی میں رتی جناح کی قبر پر حاضری کے بعد ہمیشہ کے لیے پاکستان آنا تھا۔ پاکستان کے پیچھے محمد علی جناح کا جنون اور عشق دونوں ہی شامل تھے۔ جناح کی رتی سے محبت پاکستان کے عشق میں گم ہو گئی، یوں کل نے جز کو جذب کر لیا۔ جناح نے پاکستان کی صورت اپنی محبت پا لی، مگر رتی کو اس کی محبت نہ مل سکی۔